جس طرح قرآن میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے وقت کو مختلف گوشوں میں اعتبار سے ہمیں بتلایا کہ اس کی تاکید کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، بالکل اسی طرح شارع اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وقت کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں جو اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے حوالے سے خسارے میں رہتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ وہ ایک ہے وقت کے حوالے سے، اور دوسرا فراغت کے حوالے سے۔ یعنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت اور صحت ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، جبکہ یہ فراغت کے وہ لمحات ہیں، فراغت بھی ایک نعمت ہے، صحت بھی ایک نعمت ہے، کہ صحت بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی جاتی ہے، اور فراغت کے بھی ایسی لمحات ہیں کہ ممکن ہے یہ وقت دوبارہ فراغت کا ہمیں مل پائے نہ مل پائے۔ اس لیے جو عمل صالح کرنا ہے، یا پھر تعلیم حاصل کرنا ہے، یا پھر دیگر کوئی ایسا کام ہے، تو اس کو وقت پر اگر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن جب طلوع ہوتا ہے تو وہ ابن آدم سے سوال کرتا ہے، اور وہ ابن آدم سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، میں ایک نئی مخلوق ہوں، اور میں بروز قیامت تیری شفاعت کروں گا، گواہی دوں گا، تیرے حوالے سے گواہی دوں گا کہ تو نے مجھے کس طرح سے، یعنی اگر تو مجھ میں کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، کوئی خیر کا عمل کر لیتا ہے، تو پھر میں بروز قیامت تیری گواہی دوں گا، اور اگر میں گزر گیا تو میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ یعنی یہ تو دن ہم سے سوال کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو رات بھی بندہ مومن سے، ابن آدم سے یہی سوال کرتی ہے کہ اگر میں بھی گزر گئی تو میں بھی دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ جب یہ وقت گزر جاتا ہے، کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہم شان رمضان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم یہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری ساعتوں میں، آخری دنوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح ممکن ہے کسی کی زندگی میں یہ دوبارہ وقت آئے یا نہ آئے، تو اس کا کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو اچھے سے گزاریں، نیک عمل میں گزاریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت، یعنی کوئی بندہ اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اس کو آگے کی اجازت نہیں مل سکے گی جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ یعنی پہلا سوال کہ اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ اسی طرح حضور نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس نے اپنا جو علم حاصل کیا تھا اس کو کہاں انویسٹ کیا، یعنی کیا اس کے اوپر عمل کیا اس نے یا نہیں کیا۔ پھر اسی طرح رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، اور اس مال کو کہاں پر اس نے خرچ کیا، یعنی اس کی خرچ کرنے کی نیات کیا تھی، کہاں کہاں خرچ کیا۔ اور اسی طرح آخر میں فرمایا کہ اس نے اپنا جسم کہاں کھپایا۔ ویسے تو یہ نارملی 4 سوال ہی لگ رہے ہیں، لیکن اگر ان کے بیک پر دیکھا جائے تو وقت ہی ہے کہ آخر تم نے اپنا وقت کہاں لگایا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ قیامت بپا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، اور تمہیں اگر اتنی مہلت مل جائے کہ تمہارے حساب و کتاب سے پہلے تم وہ پودا لگا دو، تو تمہیں وہ پودا لگا دینا چاہیے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، ایک تو وقت بہت اہم ہے کہ جب تمہیں وقت ملے کوئی مفید کام کر جاؤ، کوئی نیکی کا عمل کر جاؤ کہ وہ وقت بعد میں پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اور دوسرا ہمیں نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کی تاکید فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں وقت ملے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رہو، یا پھر اپنے لیے کوئی مفید کام کر جاؤ جو تمہیں فائدہ دے، یا پھر حقوق العباد کے لیے کوئی مفید کام کر کے جاؤ۔